نادر گبول صاحب یہ بتائیے یہ کیا جادو ہوا ہے کہ 4 سالوں میں چوتھا وزیر اعظم آ رہا ہے آزاد کشمیر میں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وفاق میں یا پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے یا مسلم لیگ نون سے راضی نہیں تھی، تو آزاد کشمیر کہا کہ جی آپ رکھ لیں۔ نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اس وقت 2 صوبوں میں حکومت کر رہی ہے، سندھ میں تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایم بلوچستان ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہیں۔ دیکھیں، ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، جو ممبران اسمبلیز ہوتے ہیں پروونشل، اور اس کیس میں جو ایم ایل ایز ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو، اور آئی تھنک ان کی کچھ شکایات تھے کہ جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، وہ ان کے ایشوز اور گریونسز کو ایڈریس صحیح طرح سے نہیں کر رہے تھے، اور ان ایم ایل ایز کے جو ووٹرز تھے وہ کافی فرسٹریٹڈ فیل کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کے اور دیگر فیسلٹیز کے لحاظ سے، اور ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے محسوس کیا اور پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی آگاہ کیا کہ نمبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنے کہ وہ اعتماد لا کے اور اپنے پھر پرائم منسٹر کو لا سکتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ تو یہ ایک جمہوری عمل ہے، ظاہر سی بات ہے، اور جس طرح 2022 میں ہم نے اسلام آباد میں دیکھا تو اب ہم کشمیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ایک ڈیموکریٹک عمل ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ اس سے اس چیز کا کوئی واسطہ نہیں کہ 4 سال میں 4 وزیر اعظم چینج ہوئے۔ پہلے جو وزیر اعظم صاحبان چینج ہوئے تھے وہ الگ الگ وجوہات سے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آئی تھنک سردار تنویر الیاس صاحب جب گئے تھے اس کے بعد پھر ارجنٹ بیسس پہ ایک حکومت آئی تھی، پھر اس سے بھی جو ایم ایل ایز ہیں وہ خوش نہیں تھے، تو اب پیپلز پارٹی کے پاس جب موقع ہے تو پھر پورا رائٹ رکھتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے۔ اگر ہمارے پاس نمبرز ہوتے پنجاب میں یا اسلام آباد میں تو ہم وہاں پہ بھی ضرور کنسیڈر کرتے، پر اس وقت ہمارے پاس نمبرز نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیز اس وقت انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آئی بلیو اگلے سال اپریل میں کشمیر میں عام انتخابات ویسے ہی ہونے، تو آئی تھنک اسی وجہ سے جو نون لیگ ہے وہ پھر حکومت کا حصہ مزید نہیں بننا چاہ رہی، وہ شاید اپوزیشن کی سیاست بہتر سمجھتی ہے اس وقت، اور وہ چاہتی ہے کہ جب اگلے جنرل الیکشنز ہوں آزاد جموں کشمیر میں تو پھر وہ اپوزیشن کا جو ایک سمپتھی ہوتا ہے جو کہ نیچرلی ملتا ہے عوام کی طرف سے، تو وہ اس پہ پھر رائٹ کر کے اس وقت پھر عوام کے پاس جانا چاہتی ہے۔ دیکھیں، حکومت کرنے کے بعد آپ جب الیکشنز میں جاتے ہیں 9 مہینے رہ گئے ہیں جی الیکشنز میں، جیسا کہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں، تو 9 مہینے پہلے آپ اگر یہ حکومت لے رہے ہیں تو کہیں غلطی تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر 4 وزراء اعظم جو ہیں تبدیل ہو گئے 4 سالوں کے اندر، تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ وہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم بھی اگلے 9 مہینے نکالے گا، اور اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل بوجھ آپ کے سر پر آئے گا الیکشن میں جانے سے پہلے، کیا اسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، گارنٹی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، اللہ سب کو زندگی دے اور صحت دے، کسی چیز کی گارنٹی اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، تو میں تو 9 مہینے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، مگر نیت صاف ہونی چاہیے، اور یہ جو ہمارے رکن اسمبلیز ہیں آزاد جموں کشمیر کے، وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اگر حکومت میں آ جائیں تو وہ پھر جو ایشوز جو عوام آلریڈی فیس کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، جو ان کے مسئلے مسائل ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہے، تو اگلے 9 مہینے میں ایٹ لیسٹ ایک سمت درست کریں گے، اور پھر عوام کو ظاہر سی بات ہے مطمئن کریں گے کہ جو سمت انہوں نے لی ہے 9 مہینے کے لیے، وہ اگر مزید پھر موقع دیا جائے اگلے جنرل الیکشنز کے بعد تو پھر اسی کو کنٹینیو کر کے مزید پھر ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گے، تو رسک تو ہے یہ ڈیفینیٹلی۔ نادر گبول صاحب، آپ تو حکومت آپ انہیں کچھ سمجھائیں کہ ملاقات کروا دیں، اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ملاقات ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو آخر ایک ملاقات اگر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی صوبے اور وفاق کے تعلقات میں کچھ بہتری آ جاتی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری میں تاخیر آ رہی تھی تو بلاول بھٹو زئی صاحب کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، میں بھی اس تقریب میں موجود تھا، اور تمام آڈینس کے سامنے فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر ہے KPK کے، ان کو بولا کہ آپ یہاں کراچی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، آپ کورٹ کے فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ حلف لیں، تو کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ جا کے فوری طور پہ آپ
سی ایم سندھ کی کیونکہ کے پی کے کی تو حکومت آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو بے شک سندھ کے سی ایم کی آپ کو جہاز استعمال کرنا پڑے مگر فوری طور پہ جائے اور کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. تو ہم تو بالکل قانون کی بالادستی پہ یقین کرتے ہیں, آئین پہ یقین کرتے ہیں, ہم نے تو قربانیاں دی ہیں اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس سے ہمیں شدید اختلافات ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر پی ٹی آئی کی سیاست کو دہرائیں. انہوں نے تو بہت ظلم کیے ہیں اپنے سیاسی مخالفین پہ پر ہم ان چیزوں پہ انتقام پہ یقین نہیں رکھتے اور کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد پوری طرح سے ہونی چاہیے. اور اگر اس سے کے پی کے اندر جو کہ اس وقت فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم اگر اس میں بہتری آتی ہے گورنمنٹ فارمیشن میں سپیڈی طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے بالکل. مگر آن دا ادر سائڈ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ جو نئے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ضد پہ نہیں اڑے رہے. ان کا جو صوبہ ہے اس کے اندر 4 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں اس ضد کی سیاست کی وجہ سے. تو اگر فار واٹ ایور ریزن صحیح یا غلط اگر نہیں ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے تو پھر بھی اپنی گورننس پہ فوکس کریں.